تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ۔ جب ہم لوگ ایک ہی سیم ویلیو جو ہے ملٹیپل ویریبلس کو اسائن کروائیں، یعنی ایک ہی ہم نے ویلیو جو ہے سیم ویلیو وہ ایک سے زیادہ ویریبلس کو اسائن کروانی ہے، اسے ہم لوگ بولیں گے کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ۔ فار ایگزامپل یہ 10 ہے، یہ آپ نے یہ اے اور بی کو بھی اسائن کروانا ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ اے از اکول ٹو 10 لکھیں، پھر نیکسٹ ٹائم میں بی از اکول ٹو 10 لکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھا۔ لیکن جب آپ کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ استعمال کریں گے، آپ کریں گے اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو 10۔ اس کا مطلب یہ کہ اے کو بھی 10 مل گیا اور بی کو بھی ویلیو جو ہے وہ 10 مل گئی۔ سیم ایز اٹ از یہاں پر ایکس از اکول ٹو وائی، وائی از اکول ٹو زی اینڈ زی از اکول ٹو 100۔ یہ جو کیا ہوا اسے ہم لوگ بولتے ہیں کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ۔ اس میں تینوں کو جو ہے ایکس کو، وائی کو اور زی کو 100 جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ بھی جو ہے کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر کیا ہے؟ اسائنمنٹ آپریٹر کو آپ جب ارتھمیٹک آپریٹر کے ساتھ ملا کر لکھیں گے اس کو ہم لوگ بولیں گے کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر۔ ٹھیک ہے جی، اسائنمنٹ آپریٹر کیا تھا؟ ایکول، اور ارتھمیٹک آپریٹرس کون سے ہیں؟ پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، موڈ، یہ سارے جو ہیں آپ کے ہمارے پاس ارتھمیٹک آپریٹرس تھے۔ جب ان کو آپ کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر میں یوز کریں گے تو آپ ارتھمیٹک آپریٹرس اور جو اسائنمنٹ آپریٹر ہے ان دونوں کو ملا کے لکھ دیں گے۔ فار ایگزامپل n پلس از اکول ٹو 10، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ایکسپریشن ہے۔ یہ چیز یہاں پر اس نے کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے وہ یوز کیا۔ کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ اوپر الگ ہے، کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے وہ الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ایکول ہوتا ہے، n از اکول ٹو n پلس 10۔ اگر میں یہاں پر ایک دو ایگزامپلس اور لکھ دوں، میں لکھتا ہوں a پلس از اکول ٹو 5، یہ ایکول ہوگا a از اکول ٹو a پلس 5، a پلس 5 کے سیم ایز اٹ از۔ اگر میں لکھتا ہوں a مائنس از اکول ٹو b، تو یہ از اکول ہوتا ہے a از اکول ٹو a مائنس b کے۔ یعنی اس طرح ہی آپ اس کو سارے کو آگے بھی دیکھ لیں گے، مزید ایگزامپل اس نے دی ہوگی، اس کو ہم لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے انکریمنٹ آپریٹر کسے کہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے، ٹیکنیکل کوسچن ہے۔ ڈبل پلس کا جو سائن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انکریمنٹ آپریٹر۔ جہاں پر بھی آپ ڈبل پلس کا سائن لکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے انکریمنٹ آپریٹر۔ یہ آپ کا ایک ویلیو آپ کے ویریبل میں انکریز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لکھ رہے ہیں اے پلس پلس، تو اس کا مطلب اے کی ویلیو جو ہے اس میں ایک کا انکریمنٹ ہو جائے گا، اگر وہ 10 تھی 11 ہو جائے گا۔ اس طرح ایکس پلس پلس ہے، ان کی ویلیو جو ہے جو بھی آپ لکھیں گے وہ بھی جو ہے اس میں بھی ایک کا انکریمنٹ ہو جائے گا۔ انکریمنٹ جو ہے ہم لوگ ایکسپریشن اور کانسٹنٹ ان میں جو ہے استعمال نہیں کر سکتے، لائک یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ 10 پلس پلس نہیں کر سکتے، اسی طرح اے پلس بھی آگے اس کے پلس پلس نہیں لگا سکتے، یہ چیز جو ہے ہم نہیں کریں گے، یہ غلط ہوتا ہے۔ آپ جسٹ سمپل ویریبل کے ساتھ کر سکتے ہیں، اے پلس پلس کر سکتے ہیں، پلس پلس اے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، دو جو ہیں اس میں ہم لوگ فارمز میں استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے پری فکس فارم اور ایک ہوتی ہے پوسٹ فکس۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی یوز کر رہے ہیں، لائک اگر میں یوز کر رہا ہوں، دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر میں کر رہا ہوں پلس پلس ایکس، اس کا مطلب ایکس کی ویلیو میں ایک کا انکریمنٹ ہو رہا ہے۔ اگر میں کر رہا ہوں ایکس پلس پلس، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی ویلیو میں ایک کا انکریمنٹ ہونا ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی یوز ہو رہا ہے، یعنی یہ کسی بھی آپ کہہ لیں کہ ایکویشن وغیرہ میں، کسی بھی ایکسپریشن وغیرہ میں ہم لوگ استعمال نہیں کر رہے۔ دونوں سچویشن میں ایک کا انکریمنٹ لازمی ہونا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیکن اسی ایگزامپل کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں، ایکس از اکول ٹو میں کہہ دیتا ہوں 10 ہے، میں کہتا ہوں وائی از اکول ٹو ایکس پلس پلس، یہ چیز سمجھیے گا یہاں پہ۔ اب یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک ایکویشن میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر یہ انڈیپینڈنٹ تھا، یعنی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا تھا، کسی کو کوئی ویلیو نہیں مل رہی تھی۔
اس سچویشن میں کیا ہوگا، جب یہ چیز کریں گے ہم لوگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو پہلے وائی کو ملے گی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس میں انکریمنٹ ہوگا، یہ انکریمنٹ بعد میں ہوگا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی، تو آپ نے یہ بتانا ہے وائی کی جو ہے ویلیو ہوگی 10 اور ایکس کی ویلیو جو ہے وہ ہوگی 11، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ پہلے ایکول کے بعد فوری بعد ایکس پہلے آ رہا ہے، تو اسی لیے اس کی ویلیو جو ہے پہلے سائن ہو جائے گی، بعد میں اس میں انکریمنٹ ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ایکسپریشن ٹیکنیکل ہے، اس میں بچوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے۔ دوبارہ سے میں ایک نئی ایگزامپل لکھ دیتا ہوں۔ اگر جی لکھا ہوتا ایکس کی ویلیو ہے 10 اور آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ وائی از اکول ٹو پلس پلس ایکس، اس کی آؤٹ پٹ بتائیں جی، تو اس میں کیا کریں گے آپ، اب آؤٹ پٹ کیا آئے گی یہ دیکھیں ذرا۔ اب کیا ہوگا کہ پہلے جو ہے آپ کا انکریمنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پہلے انکریمنٹ ہو کے اسے سائن ہو جائے گا۔ تو اس سچویشن میں، اور چونکہ ظاہر ہے انکریمنٹ پہلے ہو چکا ہے، تو دونوں سچویشن میں یعنی یہ کرنے کے بعد اب ایکس کی ویلیو جو ہے وہ آئے گی 11 اور وائی کی ویلیو جو ہے وہ بھی آئے گی 11، ٹھیک ہے جی۔ صرف فرق یہاں پر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ جو میں نے ایکسپریشن لاسٹ استعمال کیا تھا، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو، کہ اگر اس طرح آپ استعمال کریں گے کسی بھی پروگرام میں، اس کا مطلب کہ ایکس کی ویلیو انڈیپینڈنٹلی جو ہے انکریز ہو رہی ہے، وہ پلس پلس ایکس کر لیں یا ایکس پلس پلس کر لیں، دونوں سچویشنز میں اس میں ایک کا انکریمنٹ ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری ایگزامپل میں نے یہ دی تھی کہ اگر ایکس کی ویلیو 10 ہے اور آپ اس کو کچھ اس طرح استعمال کر رہے ہیں، یعنی ایکس وائی از اکول ٹو پلس پلس ایکس پلس پلس، تو یہاں پر ایکس کی جو ویلیو ہے وہ پہلے وائی کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں انکریمنٹ ہوگا۔ تو میں نے اس کی آؤٹ پٹ آپ کو بتائی تھی کہ جی اس کی آؤٹ پٹ آئے گی یہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے یہاں پر لکھا ہوا یہ آؤٹ پٹ جو ہے اس کی آئے گی، یعنی وائی کی ویلیو 10 رہے گی کیونکہ وہ پہلے ایکس کی جو ویلیو تھی وہی اسائن ہو رہی ہے۔ دوسری میں ایکس از اکول ٹو 10 تھا، تو جب یہ استعمال کریں گے تو پہلے انکریمنٹ ہو رہا ہے تو دونوں ویلیوز چینج ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز جو ہے آپ نے تھوڑی سی اس میں سمجھنی ہے، تو چونکہ اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیوں پہلے انکریمنٹ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ میں نے ایکسپلین کیا ہے ایگزامپل سے، آگے بک میں بھی دیکھتے ہیں کیا کیا ہوا اس نے۔ تو یہ دیکھیے ذرا، اچھا یہ پری فکس انکریمنٹ اور پوسٹ فکس انکریمنٹ میں فرق ہے، یہاں پہ وہی چیز بتا رہا ہے، یہاں پہ اے از اکول ٹو پلس پلس بی لکھا ہوا، اس میں دو جو ہے وہ کہہ رہا ہے آپریٹر استعمال ہو رہے ہیں، ایک پلس اور ایک ایکول ٹو، اس میں دو کام ہوں گے، بی کی ویلیو انکریمنٹ ہوگی اور بی کی ویلیو جو ہے اے کو سائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ انکریمنٹ ہو کے اس کو سائن ہو جائے گی۔ اب یہ پوسٹ فکس فارم میں ہی ہوتا ہے اے از اکول ٹو بی پلس پلس، وہ کہہ رہا ہے کہ بی کی ویلیو پہلے اے کو سائن ہوگی، اس کے بعد اس میں انکریمنٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ چیز نیچے اس نے اس ایکسپریشن کو شو بھی کیا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، اے از اکول ٹو بی پہلے ہو رہا ہے، بی کی جو بھی ویلیو ہے وہ اے کو سائن ہوگی، اس کے بعد اس میں انکریمنٹ ہوگا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پری فکس اینڈ پوسٹ فکس انکریمنٹ آپریٹر، سیم ایز اٹ از۔ یہ پروگرامز ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے میں سارے انشاءاللہ کمی ایک دو دن میں آپ کو سارے ایکسپلین کروں گا۔ اب اس نے نا دونوں کوشچنس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کر کے دکھائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر اے پلس پلس کیا ہوا تھا، پلس پلس ایکس کیا تھا، یہ کمپاؤنڈ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ استعمال کیا، سب کی ویلیو 0 تھی، یہاں پر پلس پلس ہوگا تو ویلیو انکریز ہو جائے گی، وہ اے کو سائن بی کو سائن کر دیا، پھر پلس پلس ہوگا تو وہ اس کو کر دیا، تو سب کی ویلیو 1 ہو جائے گی۔ یہ میں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایگزیکیوٹ کر کے دکھاؤں گا۔ سیم ایز اٹ از ڈیکریمنٹ آپریٹر ہے، مائنس مائنس کا سائن جو ہے وہ جہاں پہ استعمال ہوگا اس کو ہم لوگ ڈیکریمنٹ آپریٹر بولیں گے، اور ڈیکریمنٹ آپریٹر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی یوز کرنے کے دو طریقے کار ہیں، ایک تو آپ کو اس کی انڈیپینڈنٹلی یوز کر لیں جیسے میں نے وہ بتایا تھا مائنس مائنس ایکس اور مائنس مائنس وائی، تو اس کو بھی کانسٹنٹ کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سیم ایز اٹ از اس کا بھی وہی کام ہے، جب آپ کریں گے اے از اکول ٹو مائنس مائنس بی، اس کا مطلب یہ ہے پہلے بی کی ویلیو میں مائنس ہوگا ایک وہاں پر، اس کے بعد جو ہے وہ ویلیو اے کو اسائن کرے گا۔ سیم ایز اٹ از اگر آپ اے از اکول ٹو بی مائنس مائنس کرتے ہیں تو بلکہ اس کی بھی میں ایگزامپل چھوٹی سی ایک بتا دیتا ہوں یہاں پہ،
یہ سارا تو ہم نے پریویس جو کیا تھا وہی ہے. اگر میں کہتا ہوں اے کی ویلیو جو ہے وہ 10 ہے، میں کہتا ہوں جی اے مائنس مائنس، تو اس میں اور اے کی ویلیو آ جائے گی 9. ٹھیک ہے، سیم ایز اٹ از. اگر میں کہتا ہوں اے کی ویلیو ہے 10 اور اگر میں کہتا ہوں مائنس مائنس اے، تو اس میں بھی اے کی ویلیو جو ہے وہ 9 ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، میں نے مزید اس میں چینج کروں تو جو میں بتا رہا ہوں اے کی ویلیو ہے 10. اگر میں کہتا ہوں بی از اکول ٹو اے مائنس مائنس، اس سچویشن میں آؤٹ پٹ کیا آئے گی، اے کی ویلیو پہلے بی کو سائن ہوگی، یعنی بی از اکول ٹو ہو جائے گا 10 اور اے کی ویلیو میں بعد میں ڈیکریمنٹ ہو جائے گا وہ 9 ہو جائے گی. سیم ایز اٹ از. اگر میں کہتا ہوں اے از اکول ہے 10 کے، ٹھیک ہے، اور بی از اکول ٹو مائنس مائنس اے ہے، اس سچویشن میں ہم لوگ کیا کریں گے، بی کی ویلیو ہو جائے گی ہمارے پاس 9 کیونکہ مائنس مائنس پہلے آ رہا ہے، اور اے کی ویلیو جو ہے وہ بھی مائنس ہوگی تو وہ بھی آپ کا 9 آ جائے گا. تو یہ آپ نے یہاں پر سمجھنا، اس میں کوئی پرابلم ہوگی تو پوچھ لیجیے گا. جس نے سیم ایز اٹ از وہی جو ہے وہ آپ پوچھیں. اس کے بعد آپریٹر پریزیڈنس ہے، یعنی کس آپریٹر کو ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سولو کرنا ہے. لائک میتھمیٹیکل جو ہے آپ کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، اس میں کس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ سولو کریں گے. سیم ایز اٹ از اس کو آپریٹر پریزیڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایویلویٹ جب کرنا ہے ایکسپریشن کو تو اس میں سب سے پہلے کس آپریٹر کو جو ہے ہم لوگ سولو کریں گے، اس کو ہیرارکی آف آپریٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک ایکسپریشن ہے اس میں پرینتھسیز ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم لوگ ایویلویٹ کریں گے، یعنی بریکٹس اگر ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پلس مائنس کو کریں گے. یہ سارا آپ کریں گے. ان کیس اگر پرینتھسیز جو ہیں اس کے اندر ایک اور پرینتھسیز ہو جائیں گی، یعنی ایک پرینتھسیز ہیں اس کے اندر مزید پرینتھسیز ہیں، تو سب سے پہلے ہم لوگ اندر والی پرینتھسیز جو ہے اسے سولو کریں گے. لائک یہ دیکھیں ایک ایکسپریشن لکھا ہوا ہے 10 ملٹیپلائی بائی 24 اور -5 - 2. ٹھیک ہے جی. اور پلس یہ اب دیکھیں سب سے پہلے اس نے ہمیں بتایا رول یہ ہے کہ آپ نے پرینتھسیز، یہ پرینتھسیز کہتے ہیں یہ جو بریکٹس ہوتی ہیں انہیں سولو کرنا ہے. تو یہاں پر یہ بھی پرینتھسیز آ گئی ہے، تو آپ نے اس کو سولو کس طرح کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے انر پرینتھسیز کو سولو کرنا ہے، یعنی 5 - 2 ہوگا تو آنسر آئے گا 3. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 24 جو ہے اس کو ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے 24/3. اس کے بعد اس نے کہا تھا یہ ملٹیپلائی یا ڈویژن کریں گے تو ہم لوگ ملٹیپلائی کریں گے اس کو اس کے ساتھ، بلکہ یہ اس نے نیچے سولو بھی کیا ہوا. تو یہ دیکھیں سب سے پہلے 5 - 2 کریں گے، یعنی یہ آپ کا ہو جائے، اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو 3 کو ڈیوائڈ کریں گے جب اس کے ساتھ تو 8 آ جائے گا. اس کے بعد ملٹیپلائی کیا 80 اور پلس 30. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ کس آپریٹر کو سب سے پہلے ہم نے سولو کرنا ہے، اس کو ہم لوگ آپریٹر پریزیڈنس بولتے ہیں. ٹھیک. نیکسٹ ایک ایکویشن ہے، مزید ایگزامپل دی ہوئی ہے، یہ اسی کو ایویلویٹ کیا ہوا ہے. اب اس میں بریکٹس نہیں ہیں، اب اس میں بریکٹس نہیں ہیں. کوشچن یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ملٹیپلائی اور ڈویژن اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں، اس نے کہا جی کہ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے ملٹیپلائی یا ڈویژن کرنا ہے، تو جو لیفٹ سائڈ پہ ہوگا آپ کے ایکویشن ایکسپریشن میں جو لیفٹ سائڈ پہ ہوگا اس کو پہلے سولو کریں گے. لائک ویلیو ہے 10 ملٹیپلائی بائی 24 ڈیوائڈیڈ بائی 5 - 2 پلس 13. فرق دونوں میں صرف یہ ہے کہ اس میں اور اس میں پرینتھسس کا فرق ہے. جو کوشچن اوپر تھا جس کی ہم نے آؤٹ پٹ نکالی تھی اس میں اور اس میں جو ہے پرینتھسس کا ڈفرینس آ رہا ہے، بریکٹس لگی تھی اس میں نہیں لگی. تو جب اس کو سولو کیا تو یہ دیکھیں پہلے ملٹیپلائی کرے گا 240 ڈیوائڈیڈ بائی 5 - 2. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پہلے ڈیوائڈ ہوگا، یہ چیز سمجھنی ہے، یہاں پہ کافی بچے مسٹیک کریں گے. اس ایکسپریشن کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تھا 10 ملٹیپلائی بائی 24، تو اس کو جو ہے ہم لوگوں نے جب ملٹیپلائی کیا تو آنسر بنا ہمارے پاس 240. اب کافی بچے جو ہے میتھمیٹکس کے اکارڈنگلی وہ یہ کر دیں گے 5 - 2 کر دیں گے. 5 - 2 نہیں کرنا، ہم نے پہلے بریکٹ سولو کرنی ہے، پھر ملٹیپلائی اور ڈویژن کرنا ہے، پھر پلس مائنس کرنا ہے. تو 5 کو جب 240 کو ڈیوائڈ کیا اس کے ساتھ تو 48 بنا ہمارے پاس.
اور لاسٹ میں -2 ہے، اس کو مائنس کریں گے 46 اور +13 کریں گے تو 59 جو ہے وہ آپ کا آنسر بن جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے کہ ان کو سولو کرنے کا طریقہ کار ہمارے پاس یہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے ہم لوگ پرینتھسس کو سولو کریں گے، پھر ملٹیپلائی اینڈ ڈویژن، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس میں پلس یا مائنس کریں گے۔ اس میں کیا کیا ہوا ہے، اس میں اگر تو آپ کا ملٹیپلائی اور ڈویژن دونوں جو ہے ایک ساتھ آ جائے تو ہم لوگ پہلے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے اسے سولو کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں سے صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹائپ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے۔ ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام، اگر تو آپ کے پروگرام یعنی جو بھی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ چینج ہو جائے، ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام وہ کہہ رہا ہے ڈیٹا ٹائپ چینج کرنا، لائک اگر انٹیجر ہے تو اس کو فلوٹ کرنا، اگر فلوٹ ہے تو انٹیجر کرنا، اس کو جو ہے ہم لوگ بولیں گے ٹائپ کاسٹنگ، یعنی وہ پروسیس جس سے ہم لوگ ڈیٹا ٹائپ کو ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام چینج کریں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم لوگ بولیں گے ٹائپ کاسٹنگ۔ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ، ایک ہوتی ہے ایکسپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ۔ امپلیسٹ میں آپ کا جو C++ کمپائلر ہے وہ خود ہی چینج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی ٹائپس دیکھے گا، اس کے اکارڈنگلی اس کو چینج کر دے گا۔ اس کو جو ہے ہم لوگ یعنی فور ایگزامپل اگر تو آپ کے اوپرینٹس کی سیم ڈیٹا ٹائپ ہے، یعنی دونوں کی انٹیجر ہے، ٹھیک ہے، تو ارتھمیٹک آپریشن جو ہے وہ سملر ٹائپس پہ جو ہے پرفارم ہوتا ہے، تو وہ ان کی سیم ڈیٹا ٹائپ رکھ دے گا۔ اگر ڈیفرنٹ ہے تو اس کو مکس ٹائپ ایکسپریشن بولتے ہیں، یہ چیز سمجھیے گا یہاں پہ۔ اگر ایک ہے آپ کا انٹیجر اور ایک ہے آپ کا فلوٹ، آپ نے دونوں کو ایڈ کیا تو اس ریزلٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا، آپ کا ایکسپریشن لارجر ڈیٹا ٹائپ جو ہے اس کو پریفر کرے گا۔ فار ایگزامپل موسٹلی سچویشنز میں وہ جو ہے آپ کی ریئل ڈیٹا ٹائپ جسے ہم لوگ بولتے ہیں، پوائنٹ والی جو ہوگی آپ کی فلوٹ جسے ہم لوگ کہتے تھے، وہ جو ہے زیادہ رکھ دے گا۔ اب ایکسپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں نا، اگر 4 کو فلوٹ میں کر رہے ہیں تو آپ کی فلوٹ آ جائے گی، انٹ کو لانگ میں کر رہے ہیں تو لانگ آ جائے گی، انٹ کو ڈبل میں کر رہے ہیں ڈبل آ جائے گی۔ ان کی زیادہ جو ہے وہ آپ کی لینتھ ہوتی ہے ویلیو اسٹور کروانے کی، فلوٹ کی، لانگ کی، ڈبل کی، لانگ ڈبل کی، تو وہ یہ والی ڈیٹا ٹائپ ہو جائے گی۔ ایکسپلیسٹ میں آپ خود کریں گے، یہ سینٹیکس یاد رکھنا ہے، جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، جس ٹائپ میں کرنا ہے وہ لکھیں گے، اور جس ایکسپریشن کو کرنا ہے وہ لکھیں گے۔ فور ایگزامپل وہ کہہ رہا ہے کہ ایکس اور وائی یہ دو فلوٹ ٹائپ کے ویریبلز ہیں آپ کے، دونوں کی ویلیوز 10.3 ہے اور ایک کی 5.2 ہے، لیکن ہم نے تو پڑھا تھا جی کہ ہم لوگ موڈ جو ہے وہ انٹیجر ٹائپ کا کر سکتے ہیں، لاسٹ لیکچرز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ موڈ جو ہے MOD جو ہم نے پڑھا تھا موڈلس لینے کے لیے پرسنٹ سائن کے ساتھ، جس میں ریمائنڈر آتا ہے، ہم نے کہا تھا وہ تو صرف پوائنٹ والی ویلیوز کا لے سکتے ہیں، سوری پوائنٹ کے بغیر والی ویلیوز انٹیجر کا لے سکتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں ایکس موڈ وائی ہے، دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپریشن اوپر لکھا گیا یہ ایرر جنریٹ کرے گا کیونکہ دونوں کے ڈیٹا ٹائپ ایکس اور وائی ہے۔ موڈولس آپریٹر جو ہے وہ فلوٹ ویریبلس کے اوپر کام نہیں کر سکتا، وہ جسٹ آپ کے انٹیجر پہ کرتا ہے، اسی لیے جو ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا، ان کی ڈیٹا ٹائپ یہاں پر چینج کی جائے گی، انٹ ایکس لکھ دیا، موڈ انٹ وائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ویلیوز جو ہے ٹرنکیٹ کر کے جو بھی ان کا رزلٹ بنے گا اس کے اکارڈنگلی کر دے گا۔ مینس 10.3 اور 5.2 ہے تو ایک کو 10 کر دے گا اور ایک کو جو ہے وہ 5 کر دے گا، تو آنسر آپ کا 0 بچے گا۔ اس کو جو ہے ہم لوگ بولتے ہیں آپ کی ٹائپ کاسٹنگ۔ دو طرح سے ہوتی تھی، ایک ہی۔ نیکسٹ سائز آف آپریٹر ہے۔ سائز آف آپریٹر کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کا سائز معلوم کرنا اگر آپ نے، ٹھیک ہے جی، وہ کتنے بائٹس جو ہے میموری میں یوز کر رہی ہے اس کو سائز آف آپریٹر بولتے ہیں۔ جیسے سائز آف n لکھا ہوا ہے، سائز آف 10 لکھا ہوا ہے، سائز آف پاکستان لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو اس کے اکارڈنگلی بتا دے گا۔ مینز یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سائز آف CHAR، تو 4 کا سائز 1 ہوتا ہے، انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا 2 ہوتا ہے، فلوٹ کا 4 ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے ساری ڈیٹا ٹائپس پڑھی تھی اور ان کا سائز بھی پڑھا تھا، یہ اس کے لیے یوز کرتے ہیں ہم لوگ، یعنی سائز آف آپریٹر کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کا سائز معلوم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ کتنے بائٹس ایلوکیٹ کرے گا، یوز کرے گا۔ اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے کمنٹس کسے کہتے ہیں؟ کمنٹس ہوتے ہیں نون ایگزیکیوٹیبل اسٹیٹمنٹس، یعنی جنہیں کمپائلر جو ہے وہ آپ کا اگنور کر دیتا ہے۔ آپ نے کمنٹس کو لکھا اپنے پروگرام کے اندر، آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کوشچن جو ہے نا اس میں 2 نمبر کا سم لکھا ہے، تو آپ لکھیں گے جی دس پروگرام از یوز ٹو ڈسپلے دی سم آف 2 نمبر، اس کو کمنٹس کر دیں گے۔
اب پروگرام میں تو لکھا ہے، کمپائلر اسے دیکھے گا نہیں، اس کو اگنور کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ دو طرح کے ہوتے ہیں کمنٹس، ایک ہوتا ہے سنگل لائن کمنٹ اور ایک ہوتا ہے ملٹی لائن کمنٹس۔ اگر آپ نے ایک لائن کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ڈبل سلیش آپ یوز کر دیں گے، وہ آپ کا سنگل لائن کمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایک سے زیادہ لائنس جو ہے وہ آپ کی کمنٹس ہو جائیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ملٹی لائن کمنٹس۔ یہ کمنٹس وہ فیس بک والے کمنٹس نہیں ہیں، یہ کمنٹس وہ ہیں جس آپ نے، جیسے ہم لوگ کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو میں نے کہہ دی یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، بلکہ یہ پروگرام لکھا ہوا ہے، اس جگہ پر جو ہے میں ایک لائن لکھ دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے، مجھے یعنی کہ پروگرام میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس لیے لکھ رہا ہوں، تو ڈفرینٹ ڈسپلے سائزز، اچھا آف جو ہے نا، او کا میرے کی خراب ہے تو میں ایف لکھ رہا ہوں، آف ڈسپلے ڈفرینٹ سائزز آف ڈیٹا ٹائپس۔ اچھا جی، اب یہ میں نے پروگرام کے اندر لکھ دیا ہے، کمپائلر جو ہے وہ اگر یہ پڑھے گا ایسے تو وہ ایرر دے دے گا، کیونکہ یہ آپ نے غلط لکھا ہوا ہے۔ تو اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی کہ ہماری آسانی کے لیے تھا یہ، یہاں پر ہم لوگ ڈبل فارورڈ سلیش یوز کرتے ہیں، تو یہ اب جو ہے کمپائلر اس کو اگنور کر کے کلیئر اسکرین کے اوپر پہنچے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کمنٹس کرنا۔ یہ سنگل لائن کمنٹ ہے، ہم لوگ ملٹی لائن بھی کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ اگر آپ نے ایک سے زیادہ لائنس کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں دو تین ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر طریقہ کار ہے، آپ فارورڈ سلیش کے ساتھ سٹار یوز کریں گے اور اس کے بعد پھر سٹار لگا کے پھر فارورڈ سلیش، دیکھیں نا، دیز لائن آر فور پرپز آف رائٹنگ کمنٹس، یہ اس کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے۔ تو یہ ہم لوگ استعمال بھی کریں گے، میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں آگے پروگرامس میں ایکسپلین بھی کروں گا۔